الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اور شیطان کے درمیان ایک کشمکش اور ایک جنگ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے کے بعد اس وقت کی جو مخلوقات تھیں ان کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس سجدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے اپنی خلافت کا جو منصب اور اپنی خلافت کا ایک عظیم مرتبہ عطا کیا ہے، دیگر مخلوقات اس کو سجدہ کریں اور انسان کا تفوق اور برتری ثابت ہو. اب اس وقت دو قسم کی مخلوقات تھیں، فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے. یہ دو الگ مخلوقات تھیں. لیکن فرشتوں میں سے، جنات میں سے ایک جن عزازیل جس کا نام تھا، یہ اپنی عبادات کی وجہ سے ممتاز تھا، اپنے علم کی وجہ سے نمایاں تھا. اپنی عبادات اور اپنے علم کی وجہ سے جنات کی صفوں سے نکل کر یہ فرشتوں کی صفوں میں تھا اور گویا کہ فرشتوں میں سے ہی شمار ہوتا تھا. جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں اور جنات کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور عزازیل جو آگے جا کر ابلیس کے نام سے مشہور ہوا، جس کو میں اور آپ شیطان کہتے ہیں، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار ایک دلیل کی بنیاد پہ کیا. اس نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک دلیل پیش کی. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اور آگ کی خاصیت ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، آگ میں تعلی اور تفوق ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے جاتی ہے، مٹی میں عاجزی ہے. تو میں افضل ہوں آگ سے مخلوق ہونے کی بنیاد پر اور آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے، لہذا افضلیت کی وجہ سے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے طور پر ایک دلیل پیش کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا. جبکہ اس کے مقابلے میں فرشتے جتنے بھی تھے، بڑے بڑے فرشتے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، نامور فرشتے، مقرب فرشتے، اللہ تبارک و تعالی کا اشارہ پا کر وہ سب سجدے میں گر گئے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے یہ دو گروہ بن چکے تھے. ایک ابلیس تھا جو تنہا تھا، اور دوسری طرف فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت گزار تھے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت گزار اور اللہ جل جلالہ کے باغی، یہ جو تقسیم ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کے درمیان مقرر فرما دی تھی کہ یہ میرا باغی ہے اور یہ میرے اطاعت گزار ہیں. تو ابلیس راندہ درگاہ ہوا اور اس نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ چونکہ آپ نے مجھے نکالا ہے آدم کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، میں آپ کے بغض کا اور آپ کی نفرت کا مستحق ٹھہرا ہوں. چونکہ اس کی بنیاد یہ انسان ہے، لہٰذا اس انسان کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، اس کو میں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میری جنت سے نکلنے کی بنیاد ہے. اب ابلیس نے انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کا کھلم کھلا اللہ جل جلالہ کے سامنے اظہار کیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی پالیسی بھی رکھی کہ میں اس انسان کو گمراہ کیسے کروں گا، میرا طریقہ واردات کیا ہوگا. چنانچہ اس نے کہا کہ میں اس انسان پر وار کروں گا اس کے سامنے کی جانب سے،
وعن یمینک اس کے دائیں طرف سے، وعن شمالک اس کے دائیں طرف سے، اور اس کی پشت کی جانب سے، گویا کہ یہ انسان چاروں طرف سے میرے حملوں کی زد میں ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میرے حملوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا یہ بندہ، آپ کی یہ مخلوق جس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ ٹھہرایا ہے، اسی مخلوق میں سے اکثریت وہ آپ کی ناشکری ہوگی، وہ آپ کی نافرمان ہوگی میرے حملوں کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ مزید کہتا ہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو لالچ میں مبتلا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا، انہیں ترغیب دلاؤں گا، تو میری ترغیب دلانے کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ یہ اپنے چوپایوں کے کان چیریں گے۔ یہ اہل مکہ کا وطیرہ تھا کہ جس جانور کو انہوں نے بت کے لیے مخصوص کرنا ہوتا تھا، اس جانور کے کان کو چیرا لگا دیتے تھے، اور چیرا لگے ہوئے جانور کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ اب عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بت کے لیے اور بت عبادت خانے کے لیے مخصوص ہے۔ تو اس کی طرف ابلیس نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایسی رسمیں ایجاد کر لیں گے، وہ ایسے کاموں میں پڑ جائیں گے، وہ ایسے کاموں کو عبادت سمجھیں گے جن کا حکم آپ نے نہیں دیا ہوگا، شریعت میں نہیں ہوگا، اپنی خود ساختہ رسموں کو وہ مذہبی فرائض کا درجہ دے دیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو وہ اپنے چوپایوں کے جانور چیریں گے، اور آگے کہتا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور وہ آپ کی تخلیق کو، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا، یہ انسان اس فطرت کو تبدیل کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے جو احکامات اس کو دیے، جو شریعت اس کو دی، جو قواعد اور ضوابط اس کو دیے، انسان اس کو تبدیل کرے گا۔ اور یہ ابلیس نے اس کا اظہار کیا تھا کہ میں انہیں گمراہ بھی کروں گا، میں انہیں لالچ بھی دوں گا۔ چنانچہ لالچ کا نتیجہ ہے کہ انسان اسی لالچ، امید اور ہوس کی وجہ سے ساری زندگی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے روحانی طور پر، کہ دولت ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہی، لالچ ختم نہیں ہو رہی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ تمہاری ہوس بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا کہ اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو، دو وادیاں سونے سے بھر کے دے دی جائیں تو وہ ان پہ قناعت نہیں کرے گا، بلکہ وہ تیسری وادی کی تلاش جاری رکھے گا۔ اور مزید فرمایا کہ انسان کا منہ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ تو یہ شیطان کے وہ حربے ہیں یا اس کے وار کے وہ طریقے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، اور جن کا تذکرہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کیا تھا۔ چنانچہ اب جو لوگ شیطان کے ان دعووں میں آ گئے یا شیطان کے ان ہیلوں میں پھنس گئے اور اس کے پیچھے چل گئے، وہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ مخلوقات کی الگ قسم ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہیں قرآن کریم وہ عباد الرحمن کے نام سے یاد کرتا ہے کہ میرے کچھ نیک بندے بھی ہیں دنیا میں، الذین یمشون علی الارض ہونا جو اس روئے زمین پر بڑے اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب کوئی جاہل ان کو مخاطب کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے، زمین میں فتنہ اور فساد نہیں پھیلاتے، بلکہ سلامتی کے ساتھ سلام کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تو یہ دو تقسیمیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے جب فرشتوں کے سامنے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، انسان کا منصب بیان کیا، تو فرشتوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے سجدہ ریز ہیں، ہم ساری عمر قیام میں گزارتے ہیں، رکوع میں گزارتے ہیں، آپ کی تسبیحات میں گزارتے ہیں، جبکہ یہ جو نئی مخلوق آپ پیدا کرنے جا رہے، اس نے روئے زمین پر فتنہ بھی مچانا ہے،
فساد بھی کرنا ہے، قتل و غارت گری بھی کرنی ہے، یہ بھائی بھائی کے گلے پر چھری بھی چلائے گا، ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیں گے، جھوٹ بھی عام ہوگا، تو یہ تمام گناہ، انسان کے سارے فتنے یہ فرشتوں کے سامنے تھے، جن کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں جو فتنہ مچائے گی؟ عبادت تو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قتل و غارت گری کریں گے، فتنہ اور فساد مچائیں گے، لیکن اس فتنے کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شیطان کی تمام تر لالچ کے باوجود اس کے قابو میں نہیں آئیں گے، اور وہ گرمی کے موسم میں روزہ بھی رکھیں گے، دن بھر بھوک پیاس برداشت کریں گے، میرے لیے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہی فرمایا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انہی انسانوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی وجہ سے میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو یہ انسان کے دو طبقے ہیں، اور جو اللہ کا فرمانبردار طبقہ ہے، اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے شیطان کو پہلے ہی فرمایا تھا، جب شیطان نے اللہ کے سامنے اپنے مکروہ عزائم رکھے تھے کہ میں اس طریقے سے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو امید کے پیچھے لگاؤں گا، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے جن کی دلوں میں میرا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، تم کچھ بھی کر لو لیکن لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تمہارا بس نہیں چلے گا، تم انہیں گمراہ نہیں کر سکو گے، بلکہ یہی میرے بندے ہیں جن کے لیے میں نے جنت اور اس کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت کے دو طبقے ہیں جو روز اول سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جس کا سرخیل قابیل تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ شیطان نے کیا کیا؟ مردود ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، آگے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پھانسنے کی کوشش کی، چنانچہ قابیل اس کے دام تصویر میں آ گیا، اس کے دھوکے میں آیا، اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اب یہ شیطان اپنا لشکر تیار کر رہا، اور اس کا لشکر آگے بڑھتا ہی گیا۔ آگے قرآن کریم آپ کو مختلف اقوام کے قصے سناتا ہے کہ قوم نوح ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، کتنے ہی قصے قرآن کریم آپ کو سناتا ہے۔ فرعون گزرا ہے، حامان گزرا ہے، قارون تھا، نمرود تھا، ابو جہل تھا، ابی بن خلف تھا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس روئے زمین میں شیطان کے لشکر کے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے پجاری ہیں، اور انسانوں میں سے شیطان صفت لوگ ہیں۔ تو یہ دو بڑے بڑے طبقے ہیں، ایک طبقہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اور ایک طبقہ اللہ جل جلالہ کا نیک طبقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور شیطان کے پیچھے چلنے سے احتراز کرتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑے بڑے طبقے ہیں، اور شروع ہی سے ان دونوں کے درمیان امتیاز چلا آیا ہے، خلط ملط نہیں ہوئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حق اور باطل آپس میں خلط ہوا ہو۔ حق اور باطل کے درمیان اللہ جل جلالہ نے ہر دور میں امتیاز رکھا ہے، مختلف طریقوں سے۔ حق واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو حق کو اپنائے اور چاہے تو باطل کی طرف جائے۔ انسان اپنے اختیار سے ان دونوں لشکروں میں سے کسی ایک لشکر میں شمولیت اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ رکھا، ممتاز رکھا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کو اس اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ حق اور باطل کی تمیز میں اس کا اہم مقام ہے۔ قرآن کریم میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کا لقب دیا۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز، حق اور باطل کو ممتاز کرنے والی، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز۔ ایک قرآن کریم نے خود قرآن کو فرقان کہا،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایک ایسا کلام اپنے بندے پر نازل کیا جو فرقان ہے، جو تمیز کرنے والا ہے، جو فرق کرنے والا ہے، جو حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے، جو دونوں قسم کے راستے انسان کے سامنے رکھنے والا ہے۔ اسی قرآن کریم نے اپنے بالکل آغاز میں آپ کو بتایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، اور پھر سیدھا راستہ آپ کے سامنے واضح بھی کیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ۔ اور برا راستہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ برا راستہ وہ ہے جو یہود کا ہے، جو نصارہ کا ہے، جو ضال اور مضل قوم کا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کی برے راستے کی ساری تفصیلات قرآن کریم نے آپ کے سامنے واضح کی ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان ہے، حق اور باطل کو ممتاز کرنے والا ہے۔ آپ کے سامنے حق کی ایک ایک چیز کو واضح کیا، باطل کی بھی ایک ایک چیز کو واضح کیا۔ اب مرضی آپ کی اپنی ہے کہ چاہیں تو اس راستے پر چلے، چاہیں تو اس راستے پر چلے۔ تو ایک تو قرآن کریم نے فرقان خود قرآن کو کہا، اللہ جل جلالہ کے کلام کو، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم میں اگر فرقان کہا گیا تو غزوہ بدر کو کہا گیا، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس دن؟ یوم الفرقان، فرقان کے دن، حق اور باطل میں تمیز کرنے کے دن، یوم التقى الجمعان، جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ تو غزوہ بدر کو بھی قرآن کریم فرقان سے تعبیر کرتا ہے، کیونکہ بدر والے دن حق اور باطل دونوں واضح ہو گئے تھے۔ اللہ جل جلالہ کے مخلوقات، انسان کے جو طبقات اس وقت روئے زمین پر تھے، ان کے درمیان ایک واضح خط اور لائن کھینچ دی تھی، جو لائن کے اس طرف ہے قریش مکہ کے لشکر میں ہے وہ باطل ہے، اور جو لائن کے اس طرف ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا ہے وہ حق ہے۔ تو بدر کا دن بھی فرقان کا دن تھا، اور بدر کا دن معمولی نہیں تھا۔ اگر اللہ جل جلالہ نے حق اور باطل کو واضح کرنے کا دن بدر کو کہا تو اس کے کچھ وجوہات ہوں گی۔ آسان نہیں تھا بدر کے میدان میں جانا، جب مسلمان صرف 313 ہیں، صرف 313۔ اس 313 کے لشکر میں بھی صرف 2 گھوڑے ہیں، 2 گھڑ سوار، اور 70 اونٹ ہیں۔ ایک اونٹ پر 3 سوار باری باری سواری کرتے ہیں۔ خود لشکر کے جو کمانڈر ان چیف ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بھی الگ گھوڑا یا الگ اونٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اونٹ ہے جس پہ 2 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کرتے ہیں، اور باری باری لشکر اونٹ پر سوار ہوتے ہیں۔ اس عالم میں ایک ایسی طاقت کا سامنا کرنا جو آپ سے ڈبل نہ ہو، ٹرپل ہو، 3 گنا ہو۔ آپ کے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں۔ 2 اور 100 کا کیا آپس میں امتیاز ہے؟ آپ کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں، ان کے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ اونٹ ہیں، تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، اسلحے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے فوقیت ہے۔ ایک ایسے لشکر کا سامنا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ صحابہ کرام کا دل گردہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہیں دیکھا اور نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو چونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ دشمن طاقتور ہے، مقابلہ سخت ہے، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب کیا مدینہ سے باہر بھی وہ حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ معاہدے کے روح سے وہ پابند نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دشمن سامنے ہے، اس کی تعداد تمہارے سامنے ہے، اپنی تعداد بھی تمہارے سامنے ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پہلے نمبر پر ابو بکر اٹھے،
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا. عمر بن خطاب اٹھے, اپنی وفاداری کا یقین دلایا. مقداد بن اسود اٹھے, اپنی وفاداری کا یقین دلایا, اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے عین میدان جنگ میں اپنے پیغمبر سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا, کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, تم جانو تمہارا رب جانے, انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو اے اللہ کے پیغمبر, ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں, بلکہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ بھی چلیے, آپ کا رب بھی ہو اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, جہاں تک ہمیں آپ لے کر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ وفاداری کا یقین دلایا جا رہا ہے. لیکن یہ تینوں حضرات مہاجرین میں سے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی رائے لینی تھی. تو آپ نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس, اے لوگوں مجھے مشورہ دو, ہمیں کیا کرنا چاہیے. سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے, کہ ہم کیا کرتے ہیں. مدینہ کے جو پرانے باسی ہیں اوس اور خزرج والے, وہ اس کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں ان کا کیا رویہ ہے. چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے, انصار کی جانب سے ہے. تو میں انصار کی جانب سے عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ کے حکم پر لبیک کہیں گے, اور اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے. یہ صحابہ کرام کا وفاداری کا اظہار تھا. اسی لیے قرآن کریم نے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا کہ اس دن حق اور باطل نکھر کر سامنے آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین میدان جنگ میں حالت دعا میں ہیں, اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ یا رب العالمین, اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج صفحہ ہستی سے مٹ گئی, یہ 313 نفوس پر مشتمل لوگ آج دنیا سے چلے گئے, تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اس وقت حق کے واحد علمبردار ہیں, اور ان کے چاروں طرف باطل کا سایہ ہے, ہر طرف شیطان کے پجاری ہیں. اگر یہ بھی دنیا میں نہ رہے تو یا اللہ آپ کا نام کون لے گا. اور آپ نے اس قدر آہوزاری کی اپنے چھپر میں, جہاں آج مسجد عریش ہے, بدر کے میدان میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اس قدر آہوزاری کی کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے ڈھلک گئی. حضرت ابوبکر جو آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے آپ کی چادر کو درست کیا اور آپ کو تسلی دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ حسبک, اے اللہ کے پیغمبر کافی ہے. اللہ نے آپ کی دعا سن لی, اور یقیناً اللہ جل جلالہ آپ کو فتح اور نصرت سے سرشار کرے گا, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. چنانچہ پھر وہی ہوا. تو غزوہ بدر کی تفصیلات اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بدر کے دن کو اللہ جل جلالہ نے فرقان کیوں کہا, حق اور باطل کو الگ کیوں کیا. تو دو چیزیں ہیں جنہیں قرآن کریم فرقان کہتا ہے, ایک قرآن کو فرقان کہا گیا اور ایک بدر کو فرقان کہا گیا, اور ان دونوں کی نسبت رمضان کے ساتھ ہے. قرآن کریم بھی رمضان میں نازل ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو قرآن کریم جو پہلا فرقان ہے, خود قرآن کے الفاظ میں اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ, اور بدر کا دن یوم الفرقان یہ بھی رمضان میں 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کے درمیان یہ پہلی جنگ برپا ہوئی, اور غالباً دن بھی جمعے کا تھا. تو رمضان کے مہینے کو اس اعتبار سے فوقیت ہے کہ اس مہینے میں ماضی میں بھی کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز کھینچا گیا, شیطان اور رحمان کے پجاری الگ الگ ہو گئے, اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کے نیک لوگ ہیں وہ اس مہینے میں اطاعت کی طرف آتے ہیں, توبہ کی طرف آتے ہیں, استغفار کی طرف آتے ہیں, رجوع الی اللہ کا اہتمام کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو انسانیت کے آغاز سے ہی انسانیت دو طبقوں میں بٹی ہے, انسان تقسیم ہے شیطان اور رحمان کے درمیان,
تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو شیطان کی صفوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جنہیں قرآن کریم عباد الرحمن کہتا ہے ان کی صف میں شامل کرے۔ شیطان وفادار نہیں ہے، آج اگر آپ شیطان کا ساتھ دیں گے کل کو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ قرآن کریم نے ایک ایک چیز واضح کی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ ختم ہو جائے گا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، اب شیطان اپنی جماعت سے مخاطب ہوگا۔ یہ جو اس کی تنظیم تھی دنیا میں، جو اس کے پیچھے چلتے تھے، ان سے مخاطب ہوگا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ دیکھو ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم، ایک وعدہ تم سے میں نے کیا، فاخلفتکم، اور میں نے وعدہ توڑ دیا۔ ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا، ایک وعدہ تم سے میں نے کیا۔ تمہارے سامنے دو راستے تھے، اگر تم چاہتے اللہ کے راستے پر چلتے اور اگر چاہتے تو میرے راستے پر چلتے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، میں نے گن پوائنٹ پر تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، بلکہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم میرے پیچھے چل پڑے۔ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اور میرے پیچھے اپنے اختیار سے چلے ہو۔ فلا تلومونی، تو آج مجھے ملامت نہ کرو۔ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم کیوں میرے پیچھے چلے تھے۔ تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں رزق دے گا، اور میں تمہیں کہتا تھا ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ میں تمہیں فقر سے ڈراتا تھا کہ کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ، اور تم میرے اس جھانسے میں آ کر سارے حرام کام کرتے تھے، سود خوری بھی کرتے تھے، جور میں بھی شرکت کرتے تھے اور حرام طریقے سے مال کماتے تھے۔ تو جب تم نے اللہ کے وعدے پر کان نہ دھرے، میرے وعدے پر کان دھرے ہیں، تو پھر اس میں تمہارا اپنا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کے آغاز سے ہی انسان دو تقسیمات کا شکار ہے۔ ایک تقسیم شیطان کی ہے اور ایک طبقہ اللہ کے پیچھے چلتا ہے، اور شیطان بے وفا ہے۔ وہ دنیا میں تو آپ کو سبز باغ دکھائے گا لیکن قیامت والے دن چھوڑ دے گا، وہ خود جہنم کی سزا کا شکار ہوگا، تو دوسرے کو کیا بچائے گا۔ تو اس طبقے کا یہ حال ہے۔ اور جہاں تک دوسرے طبقے کی بات ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اپنا نام عباد الرحمن کی فہرست میں شامل کرواتا ہے، تو اس طبقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، جنت کی ساری نعمتیں بھی بنائی، اور سارا آرام، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کو خاص نسبت ہے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اہل حق میں شامل کروائیں، شیطان کو شکست دیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی سماعت، تراویح کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں اس کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔